سیاسی تناؤ کی چھٹتی دھن، پاکستان سیاسی عدم استحکام سے بھر کر سیاسی ٹکراؤ کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے موجودہ سیاسی حالات تشویش کا باعث ہیں۔ آئینی اور قانونی معاملات میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ حکومت نے سینیورٹی لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آرمی اسٹاف جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات کر کے ایڈوائز صدر عارف علوی کو بھجوائی تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے لاہور میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی اور اس کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے، جہاں پہنچتے ہی بنا وقت ضائع کیے اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر دستخط کر کے ہر طرح کی قیاس آرائیوں کو دفن کر دیا اور اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آرمی چیف جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو CGS سے مقرر کر دیا گیا۔ اس اہم تعیناتیوں کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ جو سیاسی تناؤ کی دھند ملک کے سیاسی، معاشی اور سماجی منظر نامہ پر چھائی ہے وہ اب بہت جلد چھٹنا شروع ہو جائے گی۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ جس معاملے پر کچھ عرصے سے بہت سے افواہیں اڑائی جا رہی تھیں، مختلف حلقوں میں نت نئی باتیں گھڑی جا رہی تھیں، اندازے لگائے جا رہے تھے، وہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے۔ تمام اہل سیاست نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا ہے اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ باقی تمام معاملات پر بھی سیاستدان بغیر کسی انا اور ضد کے ملکی مفاد میں فیصلے کریں گے۔ تھوڑی ہی صحیح اس معاملے کی خوش اسلوبی سے طے پا جانے سے آس بندی ہے۔ حوصلہ تو بڑا ہے کہ ابھی تمام راستے مکمل بند نہیں ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ سیاسی قیادت چاہے تو معاملات درست طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس بار دونوں ہی اہم تعیناتیاں سینیورٹی کے اصول پر کی گئیں اور جن دو جنرل کو اہم عہدے دیے گئے وہ دونوں ہی پاک فوج کے سینئر ترین باصلاحیت جنرل ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد اہم تعیناتی کرتے ہوئے کسی افسر کو سپر سیٹ کیا گیا، نہ ذاتی پسند شامل حال رکھی گئی۔ ملک بھر میں نئی عسکری قیادت کی میرٹ پر تعیناتی کو جہاں سراہا جا رہا ہے وہیں نئی عسکری قیادت سے بہت سی امیدیں اور توقعات بھی وابستہ کی جا رہی ہیں کہ وہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نجات بھی دلائیں گے۔ اس وقت فوج کی نئی قیادت کو بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ان میں اندرونی کے ساتھ ساتھ بیرونی چیلنجز بھی ہیں جو کہ نئی عسکری قیادت کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے پاس پاک فوج کی کمان ان حالات میں آ رہی ہے کہ جب مشرقی اور مغربی دونوں بارڈر پر دشمن سرگرم ہیں۔ مشرقی بارڈر پر بھارت نے حالات کشیدہ کر رکھے ہیں۔ گزشتہ روز ہی مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی جنرل آفیسر کمانڈر ان چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں تقریباً 300 عسکریت پسند موجود ہیں۔ بھارت افواج آزاد کشمیر پر قبضے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں جبکہ مغربی سرحد پر افغان شرپسند آئے دن گڑبڑ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عسکری قیادت نے جہاں بیرونی خطرات سے نبر ازما ہونا ہے وہیں اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ ملک کے اندرونی چیلنجز میں سے سی پیک، دہشت گردی کے خلاف جنگ، بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی کارروائیاں اور کراچی میں ملک و دشمن جرائم پیشہ عناصر کی موجودگی سرفہرست ہیں۔ پاک فوج اور سیاسی قیادت نے ہم قدم ہو کر پہلے بھی کامیابی حاصل کی ہیں اور اب بھی اسی جذبے سے اتحاد اور اعتماد کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ نئے آرمی چیف یقیناً اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ اس کے لیے پوری قوم کو ان کا ساتھ دینا ضروری ہے اور معروضی حالات کا اشد تقاضا ہے کہ فوج کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ نئی قیادت سے قوم کو توقعات ہیں کہ وہ آئین میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں اور اہلیت کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عسکری قیادت کی تعیناتیوں کے ساتھ ہی افواہوں اور قیاس آرائیوں کی گرد بیٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ سیاسی محاذ ذرائع کے بغیر جس طرح عوان وزیر اعظم سے سمری کی گئی اور اس سمری پر عوان صدر نے فوری طور پر مثبت رد عمل دیا، اس سے سیاسی حلقوں میں برف پگھلنے کی امید بھی ہو چکی ہے۔ سیاسی قیادت کو چاہیے کہ اپنے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یکسوئی سوچ سے عسکری قیادت کو بھی تقویت پہنچائے۔ عسکری قیادت سیاست سے دور ہوئی ہے تو اسے دور ہی رہنے دینا چاہیے۔ سیاستدانوں کو اپنے معاملات سیاسی انداز میں خود ہی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیاسی قیادت کا اب سارا فوکس محاذ ذرائع کی بجائے ملک و قوم اور ملک و عوامی مسائل کے تدارک کی جانب ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سیاسی قیادت کو اپنے سب سے مؤثر فارم پارلیمنٹ کو بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے۔